من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات، رکوعات، تکبر، فخر، کبریائی، بڑائی، بلندی، درجہ، مرتبہ، رتبہ اللہ رب العالمین کے لیے درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص کے لیے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام باپردہ باحیا اسلامی روحانی ماں بہنوں، اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت رشتے بنائے اور ان رشتے داروں کی ابتدا اللہ رب العالمین نے والدین سے کی، اور والدین بہت بڑا ایک رشتہ ہے۔ ہر ماں کے، ہر باپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے اولاد کی محبت کو ڈال دیا۔ کہا لوگوں، اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی داتا نہیں اور والدین سے بڑا کوئی ناتا نہیں۔ والدین پوری زندگی گزار دیتے ہیں اپنی اولاد کو بڑا کرنے میں، ان کا نام روشن کرنے میں، جیسا کہ آپ حضرات نے پہلے 2 جمعہ
اولاد کی تربیت کے متعلق سماعت فرمائے کہ جس طرح اولاد کے حقوق ہوتے ہیں اور من و عن بلکہ اس سے بھی زیادہ ماں باپ کے حقوق ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ کہا تمہارے وضو کرنے سے دھل جائیں گے، نماز پڑھنے سے دھل جائیں گے، سجدہ کرنے سے ختم ہو جائیں گے، رکوع کرنے سے ختم ہو جائیں گے، قیام کرنے سے ختم ہو جائیں گے، تمہارا مصافحہ لینے سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، پیارے پیغمبر پر درود پڑھنے سے تمہارے گناہ ختم، صدقہ خیرات دینے سے تمہارے یہ صغیرہ چھوٹے گناہ ختم۔ کہا دوسری قسم ہے کبیرہ گناہوں کی، وہ ایسے گناہ ہیں جب تک ان کا نام نہ لیا جائے، رب کے دربار میں حاضری نہ دی جائے، عاجزی انکساری کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر اور پھر اپنے گناہ کا تذکرہ کر کے نام لے کے اپنے اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر وہ قیام کی حالت ہو، رکوع سجود کی حالت ہو، کہا آپ نے اپنے گناہ کا نام لینا ہے، رب سے معافی مانگنی ہے۔ جب تک نام نہیں لوگے میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کہا ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو لعن طعن کرے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو لعن طعن کرے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسب الرجل ابا الرجل۔ کہا کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دے گا تو پھر وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دے گا، اگر کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دے گا وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دے گا۔ جب ایسی گالی گلوچ ہوگی تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایسے دونوں آدمیوں پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار ہو۔ کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں تین ایسے بندے ہیں وہ اگرچہ پہلی صف پہ نماز ادا کریں، با جماعت نماز ادا کریں، وہ تہجد کی نماز کیوں نہ ہو، وہ نفل کی نماز کیوں نہ ہو، وہ جنازہ کیوں نہ ہو، وہ عید کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرما دیا تین ایسے لوگ ہیں میرا رب ان کی نماز کبھی قبول کرے گا نہیں۔ کہا اللہ کہ نبی بتا دیجئے وہ کون تین بدقسمت لوگ ہیں جن کی اللہ رب العالمین نماز قبول نہیں کریں گے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلا بدبخت انسان کہ جو لوگوں پہ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے اور پھر کسی ایسے مشکل وقت میں کہہ دیتا ہے دیکھ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اگر میں نہ کرتا تیرا معاملہ ٹھیک نہ ہوتا۔ کہا احسان کرتا ہے، احسان کر کے جتلاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ بندہ کہ کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی راہب کے پاس جاتا ہے، اپنی قسمت کے حال و حوال پوچھتا ہے بتا میرا آنے والا وقت کیسا گزرے گا، اپنی ہاتھ کی لکیریں دکھاتا ہے اور مستقبل کے متعلق اس سے پوچھتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا بد قسمت انسان وہ ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس کی قسمت میں والدین زندہ ہیں، والدین حیات ہیں اور اس نے خدمت نہیں کی ہے، ماں باپ سے تعامل نہیں کیا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ آدمی جتنی بھلے مرضی نمازیں پڑھتا رہے میرے رب کو کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے میرا رب میرے رزق میں برکت بھی ڈال دے، اللہ رب العالمین میری عمر بھی لمبی کر دے، رزق میں برکت بھی ڈال جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو پھر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایسے آدمی کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہا رب اس
وقت راضی ہوگا جب تمہارا ماں باپ تمہارے اوپر راضی ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ احکم الحاکمین کی رضا اسی میں ہے جب تمہارے والدین تم پر راضی ہوں گے۔ ماں باپ ایک ایسا ناتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، کہا لوگو میرے سے بڑا داتا نہیں، ماں باپ سے بڑا ناتا نہیں ہے۔ یہ باپ ایسی شخصیت ہے، یہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے مقابلے میں نہیں آتا۔ یہ وہ کہتا ہے، باپ ایسی شخصیت ہے، وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میرے بیٹے کو اللہ اس سے بھی بڑی عزت عطا کرے۔ باپ ایسی شخصیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہا لوگو اللہ کی رضا میں والدین کی رضا ہے، اور جب اللہ رب العالمین راضی ہو گئے، رزق میں برکت، عمر میں برکت، اور معاشرے میں نام، معاشرے میں عزت۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے، اور حقیقت بات ہے آج کل جو ناد خواہ ہیں ان لوگوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے، نوجوانوں کے دماغوں میں ایسی باتیں بٹھا دی ہیں، بس جو بھی عزت کرنی ہے، جو بھی احترام کرنا ہے وہ ماں کا کرنا ہے، ماں کی ہی عزت کرنی ہے۔ اور بھائی ٹھیک ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک آنے والا آیا، کہا اللہ کے نبی مجھے بتا دیجئے، پیار محبت کے لیے آقا علیہ السلام کو کہنے لگا، ادب و احترام کے لیے، محبت اخوت کے لیے آقا علیہ السلام کو کہنے لگا، میں زیادہ کس کے ساتھ تعاون کروں؟ پیارے پیغمبر نے فرما دیا تیری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، نبی نے پھر کہہ دیا تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تیسری دفعہ پھر کہہ دیا، کہا تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر چوتھی دفعہ فرما دیا یا ابو کا، اب تمہارے باپ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اللہ کی قسم اس کا مطلب یہ نہیں ہے باپ کا ادب و احترام نہیں کرنا۔ میں نے کیا دیکھا اس دنیا میں، میں نے کیا دیکھا، باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جس باپ نے جوانی تیرے نام لگا دی، جس باپ نے محنت مزدوری کر کے تیرے خرچے کا خیال رکھا، تیری فیسوں کا خیال رکھا، تیرے سکول آنے جانے کا خرچ تیرے باپ نے اٹھایا، تیرے معاملات تیرے باپ نے کیے، اب تیری باری آ چکی ہے۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے یہ بھی دیکھا، اس باپ نے لوگوں سے جھٹکیں بھی کھائی ہیں اپنی اولاد کی خاطر۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، اس باپ نے گالیاں بھی کھائی ہیں مزدوری کرتے ہوئے، اور تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری خوراک کے لیے، تمہارے معاملات کے لیے آج تو کہتا ہے یہ زیادہ تو عمل میں نے ماں سے کرنا ہے۔ آج ان بدبخت ایسے ناد خان جو ہے، یہ بھانڈ قسم کے لوگ جو ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کے دماغوں میں یہ باتیں بٹھا دی ہے۔ باپ پھر اللہ کی قسم یہ ہوتا ہے چراؤں پہ بیٹھ کے دھکے کھاتا ہے، کبھی کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا ہے، کبھی کسی ڈھابے میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی کس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، جس طرح پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی، اسی طرح باپ کی خدمت کرنے سے تمہیں جنت ملے گی۔ اگر جیسے ماں ناراض ہونے سے رب ناراض ہو جائے گا، ایسے باپ کے ناراض ہونے سے محترم بھائیو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں گے۔ آج وقت ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، عربی کا یہ محاورہ ہے، اف چھوٹے سے چھوٹے لفظ کو بولا جاتا ہے، کہا تم نے اف تک بھی اپنے ماں باپ کو نہیں کہنا۔ یہ نہیں کہ جو دل میں آئے، جو تم نے سوچ لیا، جو تمہارے دماغ میں بات بیٹھ گئی یہی بات ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ غلط ہیں۔ بھائیو یہ بات یاد رکھو، اگر ظاہری تمہیں نقصان نظر آ رہا ہو، تم دیکھتے ہو کہ یہ نقصان ہے، اگر میں اپنے باپ کی بات مانوں گا تو اس میں نقصان ہے، لیکن پیارے پیغمبر کی بات مانتے ہوئے اس پر عمل کرو، میرا رب اس نقصان میں بھی فائدہ بنا دے گا۔
بات مانو تو صحیح، تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما، میرے آقا علیہ السلام پڑھتے ہیں آمین، دوسری دفعہ آمین، تیسری دفعہ بولا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی آواز نہیں آئی، ہم نے کچھ دیکھا بھی نہیں ہے، پیارے پیغمبر یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے آمین 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 بول دیا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، آ کر مجھے کہنے لگے، کہا اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہے کہ جو آدمی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، کہا اس کے اوپر فرشتوں کی اللہ کی لعنت ہے۔ کہا اگر اللہ اور فرشتے لعنت بھیجتے ہیں تو میں محمد کی بھی لعنت ہے۔ میں نے بول دیا آمین۔ کہا دوسری دفعہ، کہا جس کی زندگی میں رمضان آئے اس کی عزت نہ کرے، روزہ نہ رکھے، کہا اس کے اوپر فرشتوں کی اور پھر فرشتوں کی اللہ رب العالمین کی لعنت۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، کہا میں محمد کی بھی لعنت۔ کہا تیسری دفعہ جب میں نے بولا آمین، مجھے یہ کہا گیا اس بندے پہ اللہ کی پھٹکار کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، کہا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ کہا محمد کریم کی بھی اس پہ پھٹکار ہے جو ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ محترم بھائیو، ان کو عام نہ سمجھو، یہ دعاؤں کے دروازے ہیں، جب یہ بند ہو جائیں انسان کی زندگی روتے ہوئے تو گزر جاتی ہے۔ یہ ایسی شخصیتیں ہیں، یہ ایسی ہستیاں ہیں محترم بھائیوں جو آپ کو مفت میں دعائیں دیتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے اوپر احسان کرو گے، احسان کے بدلے وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو پھر یہ دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ ایسی شخصیت ہے، جب تو گھر سے نکلتا ہے ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، جب تو منزل در منزل ترقی کرتا ہے باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، باپ تیرے لیے دعائیں کرتا ہے، یہ دعائیں مفت میں ملتی ہیں۔ اگر آج زندہ ہے ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، پھر دیکھ لیجئے گا میرا رب تمہاری عمر میں برکت ڈالے گا، تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں کچھ دیا ہے، اگر وہ کمزور ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، وہ خرچہ نہیں بھی کر سکتے، تم لے کر آتے ہو، تم ان کو کھلاتے پلاتے ہو، ان کے ہاتھ میں اپنی کمائی کے پیسے رکھو، ساتھ یہ بول دو ہمیں پتا ہے آپ شاپنگ نہیں کر سکتے، ہم جانتے ہیں آپ بازار مارکیٹ نہیں گھوم سکتے، لیکن یہ جو تمہارے ہاتھ میں نے پیسے دیے ہیں اپنے ہاتھ سے یہ خرچہ کر دو، اپنے ہاتھ سے یہ صدقہ خیرات کر دو۔ حقیقت بات ہے پھر دیکھ لیجئے گا ماں باپ تو پہلے بھی دعائیں دیتے ہیں، پھر کتنی دعائیں نکلیں گی۔ دیکھ لیجئے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا آخرت کی ساری عزتیں نبی کے جناب پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے۔ پیارے پیغمبر کا مقام ایک طرف، کل کائنات کا مقام ایک طرف، میرے آقا علیہ السلام سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہے۔ لیکن جب ماں باپ کا تذکرہ ہوتا میرے آقا کی آنکھیں بھی چھم چھم رونا شروع ہو جاتی۔ یہ ماں باپ ایسی شخصیت ہیں، انسان بوڑھا بھی ہو جائے وہ ان کا وقت، ان کے لمحات جو گزرے ہوئے وہ یاد آتے ہیں۔ کیوں کہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آنے والا آیا، آ کر کہنے لگا پیارے پیغمبر نے جہاد کا اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں آؤ بھائی، جس کے پاس تلوار ہے وہ لے کر آ جائے، نیزہ ہے تو وہ لے کر آ جائے، لاٹھی ہے تو وہ لے کر آ جائے، سواری ہے تو پھر بھی آ جائے، نہیں سواری تو پھر بھی آ جائے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں حی علی الجہاد، آ جاؤ بھائی، جو جس کے پاس ہے، مال ہے تب بھی، نہیں مال تب بھی، تلوار ہے تب بھی، نہیں تلوار تب بھی، اسلحہ ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، آ
جاؤ حیا علی الجہاد، جہاد کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ ایک ایسا عمل ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تمہارا خون کا قطرہ یہ بعد میں گرتا ہے، میرا رب تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کہا یہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، ابھی یہ اس کی روح پرواز نہیں ہوتی، اس مجاہد کی روح پرواز نہیں ہوتی۔ کہا کہ اللہ رب العالمین اس کو ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں، جنت یہ دیکھ لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر جب اس طرح کی بشارتیں دیتے تھے، اس طرح کے قصے سناتے تھے، صحابہ کے دل تڑپ جایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آ جاؤ جہاد کی طرف۔ ایک صحابی آتا ہے، کہا اللہ کے نبی میں حاضر، مجھے جہاد کی طرف روانہ کر دیجئے، بھیج دیجئے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ کہا کس حالت میں ہے؟ کہا بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ کہا جہاد کو چھوڑ، ماں باپ کی خدمت کر، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ محترم بھائیو، ایک اور آدمی پیغام بھیجتا ہے، کہا اللہ کے نبی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بات سنتے جائیے گا، کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ پیارے پیغمبر نے یہ فرما دیا، کہا ہاں ہاں بھائی میرا دیکھنا کو عام دیکھنا نہیں ہے، میری زیارت کرنا کو عام زیارت نہیں ہے۔ کہا میری زیارت کرنا ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ گناہ صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں، نبی کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھنے سے سارے گناہ معاف ہیں۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، گناہ معاف کروانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما دیں۔ پیارے پیغمبر کو ساتھ یہ بھی بول دیا، کہا اللہ کے نبی ماں باپ بوڑھے ہیں، کیا کروں، ان کی خدمت کروں یا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے میں آ جاؤں آپ کی زیارت کروں؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تیرا آنا قبول، تیری زیارت قبول۔ کہا میری زیارت چھوڑ، سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کر، جو اللہ رب العالمین تجھے میری زیارت کرنے میں اجر و ثواب دیں گے، اور اتنا ثواب اللہ رب العالمین تجھے ماں باپ کی خدمت میں عطا کریں گے۔ تو محترم بھائیو، ان کو چھوٹا نہ سمجھو، عام نہ سمجھو۔ جب نعمت پاس ہوتی ہے تو احساس نہیں ہوتا، نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ چھن جائیں، جب یہ چلے جائیں، پھر انسان روتا تو رہتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو تو بہاتا رہتا ہے۔ آج ذرا ان سے پوچھئے گا کہ جن کا یہ قیمتی سرمایہ باپ کی شکل میں تھا وہ دنیا سے چلا گیا، حقیقت بات ہے ان بچیوں سے پوچھئے گا، ان بیٹیوں سے پوچھئے گا جو ننھی منی بچیاں جو ہیں، جب ان کو چھوڑنے ان کے ماں باپ جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ کس انداز سے وہ نخرے کرتی ہیں، ان کے ساتھ کیسے وہ باتیں کرتی ہیں، اور پھر جب ان کا رزلٹ آتا ہے پھر وہ خوشی خوشی سے اپنے باپ کو دکھاتی ہیں۔ ذرا ان یتیم بچوں سے بھی تو پوچھو، ان کا بھی تو حال لو، ان کے متعلق بھی تو پوچھو۔ جب رزلٹ آتا ہے وہ پھر ان کے ساتھ کوئی خوشی میں شریک نہیں ہوتا۔ میں نے ایک ایسا ماجرا بھی دیکھا، سکول میں بچیاں ہیں، پہلی پوزیشن لیتی ہیں، جناب اچھے نمبر ملتے ہیں، کوئی سینے کے ساتھ لگانے والا نہیں، کوئی جناب خوشی کے موقع پہ شریک ہونے والا نہیں ہے۔ بچیوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ کی قسم انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رزلٹ کارڈ پکڑے، سیدھا قبرستان کا رخ کیا، باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا باپ آج اگر تو زندہ ہوتا، آج اللہ رب العالمین نے تمہاری بیٹیوں کو کتنی عزت عطا کی ہے، تمہاری تینوں بیٹیوں نے پورے سکول کو ٹاپ کر دیا ہے۔ یہ ان سے پوچھئے گا کہ جن کے ماں باپ زندہ نہیں، آج ان کی قدر کرو۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک طرف ایسے لوگ کہ جو متقی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، دوسری طرف پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک طرف یہ لوگ یہ دعا کرتے جائیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے اس طرح کے 70 لوگ جو ہے یہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، یہ دن رات دعائیں کرتے رہیں۔
ایک طرف تیرے بوڑھے ماں باپ تیرے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کی دعا بعد میں قبول کریں گے، تمہارے حق میں یہ تمہارے والدین کی دعا پہلے قبول کی جائے گی۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی اللہ رب العالمین کے بڑا کریم، نماز روزے کا بڑا پابند، صوم و صلات کا بڑا پابند ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، نماز کا بڑا پابند، روزے کا بڑا پابند، صدقہ خیرات کا بڑا پابند ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہو میں اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ کر لوں، میں ذرا عبادت میں اور مشغول ہو جاؤں، میں اور ذرا تھوڑی سی عبادت کر لوں، یہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ دن بیت گئے، وقت گزرتا گیا، ماں کے دل میں محبت بیٹھ گئی، کہا میں اپنے بیٹے کو ملنے جاؤں، ملنے جاتی ہے، بیٹے کو کیا دیکھا؟ سجدے کی حالت میں ہے، آواز دیتی ہے، بیٹا نماز پڑھتا ہے، کہا ابھی فارغ ہوتا ہوں، ماں کے ساتھ ملاقات کر لوں گا۔ جب سلام پھیرتا ہے، دیکھا ماں نظر نہیں آتی، کچھ دنوں کے بعد ماں پھر آتی ہے، ماں نے پھر دیکھا بیٹا سجدے کی حالت میں ہے، ایک طرف سجدے میں سر ہے اور پھر ایسی لذت ہے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، دوسری طرف ماں ہے، آواز دیتی ہے، کہا تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیر کے ماں سے ملاقات کروں گا، ماں انتظار کرتے چلی جاتی ہے، تیسری دفعہ پھر آتی ہے، ماں نے آواز دی ہے، سجدے کی حالت میں ہے، پھر یہی سوچا، ماں نے اللہ کی قسم یہ صرف ایک جملہ بولا، ایک لفظ اپنی زبان سے نکالا، کہا تجھے اتنی دیر تک موت نہ آئے جب تک بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ صرف یہ ایک جملہ نکالا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے رب نے کیسے کڑی ملائی؟ اسی محلے میں، اسی گاؤں میں ایک عورت بدکاری کرتی ہے، لوگوں نے پوچھا او بھائی تو نے یہ بدکاری کی ہے، یہ بچہ پیدا ہوا، یہ کس کا بچہ ہے؟ لوگوں نے جب تانے دیے، مارا پیٹا، اس عورت کے مارنے پیٹنے کے بعد اس کی زبان پہ یہ لفظ آیا، کہا فلاں جنگل میں جو بزرگ ہیں جن کو جریج کہا جاتا ہے، کہا یہ تو بچہ اس کا ہے۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ تحقیق کی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی، کسی کے ہاتھ میں بندوق، جو بھی اس وقت کے لحاظ سے اسلحہ تھا، بھاگے بھاگے جاتے ہیں، سب سے پہلے جھونپڑی گراتے ہیں، تحقیق کی نہیں ہے، صرف اور صرف بات سنی ہے، جھونپڑی گراتے ہیں، سجدے کی حالت میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ڈنڈا مارتا ہے، کوئی لاٹھی مارتا ہے، کوئی گھونسا مارتا ہے۔ محترم بھائیوں، تھپڑوں کی بارش، یہ مار کھاتے کھاتے کہتے ہیں بھائی مجھے بتا تو دو میرا قصور کیا، میری غلطی کیا ہے، مجھے بتا تو دیجئے میرا مسئلہ کیا ہے۔ کہا اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے پاپ کرتے ہو، پھر پوچھتے ہو میرا گناہ کیا ہے، ہم بتاتے ہیں تمہارا گناہ کیا ہے۔ ادھر جناب کیا کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اتو میاں تسبیح تو بچو میاں کسبی، ایسے کہتے ہیں۔ کہا اتنی بڑی بڑی کرتوتیں ہیں تمہاری اور بدکاریاں کرتے ہو۔ کہا بھائی یہ میرے اوپر الزام ہے، میں نے بدکاری نہیں کی، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ کہا پھر ایسے کرو جو میرے اوپر الزام ہے، جو تم لگاتے ہو، اس عورت کو بچے سمیت میرے پاس لے کر آؤ۔ صحیح حدیث ہے، جب اس عورت کو بچے سمیت لایا گیا، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نقشہ کھینچ دیا۔ بچہ جب آتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اپنا ہاتھ بچے کے سر پر رکھتا ہے، بچے کے سینے کے اوپر رکھتا ہے۔ کہا بچے سچ بتا تو کس کا بیٹا ہے، کس کی نسل ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی چھوٹا بچہ بھی کو بولے گا، چھوٹا بچہ بھی کو باتیں کرے گا۔ کہا یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ اب میرا معاملہ ہے یا پھر اس کا معاملہ ہے جس کے سامنے پیشانی جھکائی ہوئی تھی۔ یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ ہاتھ رکھا، کہا بتاؤ کس کے بچے ہو؟
بچہ کہتا ہے میں اس کا نہیں، میں فلاں آدمی کا بچہ ہوں، لوگ آتے ہیں قریب ہوتے ہیں معافیاں مانگتے ہیں، کہا بھائی ہم ویسے اپنا آپ کا گھر تیار کر دیتے ہیں جیسے بنا ہوا تھا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے بھائی اس میں تمہارا گناہ نہیں ہے، تمہارا قصور نہیں ہے۔ وہی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، کہا تمہارا گناہ تمہارا قصور نہیں، اس میں غلطی میری ہے، گناہ میں نے یہ نہیں کیا تھا، گناہ میں نے دوسرا کیا تھا۔ میری ماں 3 دفعہ آئی، میں نے اپنی ماں کی بات نہیں سنی، وہ جاتے جاتے یہ جملہ دہرا کے گئی تھی، مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ کہا ایک تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں، کہا اگر وہ یہ کہہ دیتی تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو بدکاری نہ کر لے، تو ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کا ولی یہ بدکاری بھی کر بیٹھتا۔ یعنی ماں باپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العالمین بڑی جلدی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی اولاد سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، جلدی سے اپنی زبان سے ایسے سخت جملے مت نکالو۔ نوجوانوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں آپ ایسا عمل نہ کیجیے، ایسا کام نہ کیجیے جس سے تمہارے ماں باپ کا دل دکھ جائے، وہ ناراض ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔